ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے انشاءاللہ۔ آج مجلس ارار اسلام ہند کا 92واں یوم قیام ہے۔ سن 1929 میں بھارت کی جنگ آزادی کے مشہور قائد رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی اول رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چودھری افضل حق صاحب، شیخ حسام الدین صاحب، مولانا مظہر علی اظہر صاحب، ماسٹر تاج الدین انصاری صاحب، ان بڑے اکابرین نے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے، مولانا ابوالکلام آزاد کے مشورے کے ساتھ بھارت کی جنگ آزادی میں اپنا کردار ڈالنے کے لیے اور اس وقت انگریزوں کی طرف سے جنگ آزادی میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی مخبریاں کرنے کے لیے جو ٹوٹی بنائے گئے قادیانی، ان کو ناکام کرنے کے لیے اور دیش کو آزاد کروانے کے لیے اس تاریخی جماعت کا سنگ بنیاد جو ہے وہ 1929 دسمبر کو حبیب ہال لاہور کے اندر رکھا تھا۔ آج 92 سال گزرنے کے بعد، جبکہ ان 92 سالوں میں بہت ساری سنستھائیں، بہت ساری جماعتیں بن کر ختم ہو گئی، لیکن احرار پر اللہ کا یہ فضل رہا کہ 1947 میں دیش کی آزادی کے ساتھ جب وبھاجن ہوا، اس کے باوجود مجلس ارار اسلام نے سنگین حالات میں بھی اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا۔ آج بھی احرار پورے دیش کے اندر جہاں ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے کام کر رہی ہے، وہیں دیش کے غداروں کو، ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، جو کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مذہبی نمائندہ بنا کے ملک کے ساتھ، قوموں کے ساتھ جو لوگ غداری کرتے ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہمارا پہلے بھی کام تھا، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم نے خاص کر ہماری جو پارٹی ہے مجلس احرار، جو آندولن چلائے انگریز کے خلاف، خاص کر فوجی بھرتی بائیکاٹ کا آندولن، جب انگریز نے کہا کہ مجھے بھارت سے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنا ہے، سول نافرمانی کا آندولن، ایک دو نہیں، ہر ایک آندولن میں 50,000 سے زیادہ مجلس ارار کے لوگوں نے جیلیں کاٹی، قربانیاں دی، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے۔ ہمارا خون اس ملک کی آزادی کے لیے شامل ہے۔ اس مٹی کے اندر جو پیڑ پودے اگے ان کی آبیاری کے لیے جہاں پانی ڈالا گیا، ہم نے اپنا خون ڈالا ہے اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ابھی گزشتہ دنوں جب ہمارے والد محترم مجلس ارار اسلام ہند کے 5ویں امیر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو ان کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے 1947 کے بعد اس جماعت کو سنبھالا، اس کو دوبارہ قائم کیا، اور پھر نہ صرف سنبھالا ہے، نہ صرف قائم کیا، بلکہ اس کو اس انداز سے چلایا کہ آج بھی انگریز کے ٹوٹی، آج بھی ملک کے غدار مجلس احرار کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ ہم ان کی روایتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ ہم نہ کبھی پہلے کسی ناپاک طاقت سے ڈرے ہیں، نہ اب ڈریں گے۔ جو لوگ اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور جن کے کئی فرقہ پرست اس لیے ساتھ دیتے ہیں کہ شاید قادیانی مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان کا ساتھ دیں، تو میں اپنے دیش کے سیاسی ورودیوں کو بھی آج کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر یہ سمجھ کے کسی قادیانی کا ساتھ دینے جا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ورودی ہیں، تو یہ پہلے سوچ لیں کہ یہ دیش کے غدار ہیں۔ انہوں نے اس مٹی سے غداری کی ہے۔ یہ آج بھی دیش میں آتنکواد کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا اور پھر دیش کی آزادی کے بعد ان لوگوں کا ساتھ دیا جو ISI کی شکل میں ہمارے دیش کے اندر آتنک پھیلاتے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو سیاسی ورودی بھی ہیں ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ غداروں کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ان کا چہرے کے اوپر جو لبادہ اوڑھ رکھا ہے شرافت کا، اگر اس کو اتاریں گے تو اس کے پیچھے سے آتنک کی ایک صاف تصویر آپ کو نظر آئے گی، اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس دیش کی آزادی کے لیے قربانیاں دینے والے مسلمان جو کل بھی سچے تھے اور آج بھی سچے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو آئے دن گیدڑ بھبکیاں دیتے ہیں،
कभी कोई संसद बुला के ये समझते हैं कि हम देश में अराजकता फैलाएंगे, धर्मों के नाम पर लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी संजीदगी से उनको बताना चाहता हूं कि हमने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। हम कभी भी किसी की गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह के अलावा ना कभी किसी से खौफजदा हुए और ना कभी गद्दारी की, ना कभी बेईमानी का सोचा। डर उनको लगता है जो बेईमान होते हैं, जो अपने मफादात के लिए गद्दारी करते हैं। और हमने इस मुल्क को सींचा है, 1-2 दिन नहीं, 362 साल। बंगाल के सिराजुद्दौला से लेके जलियांवाले बाग के डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तक हमने कुर्बानियां पेश की हैं इस मुल्क के लिए। हमने अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ को अपना हक समझा है और इंशाअल्लाह ताला ये हक दुनिया की कोई ताकत हमें इस हक से महरूम नहीं कर सकती। तो आज यौम एहरार के मौके पर जहां आप तमाम हज़रात यहाँ मौजूद हैं और बेइंतहा साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम आज अपने स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इस बात का अहद करते हैं कि हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज ख़त्म नबूवत की हिफाजत ज़िंदगी के आखिरी सांस तक करेंगे और अपने देश के गद्दारों के खिलाफ, अंग्रेज़ के टोटियों के खिलाफ, ISI के एजेंटों के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें इससे पीछे नहीं हटा सकती। इन्हीं अल्फाजात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वाखिर दावाना।